بسم الله الرحمن الرحيم. احباب اگر زحمت نہ ہو تو اگر قریب آ جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی، ذرا زحمت صلوات کرتے ہوئے تھوڑا سا شفقت فرما۔ کھانے کے بعد سستی ہوتی ہے، پڑھنا سننا دونوں کام مشکل ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں۔ آقا کی حدیث ہے، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانہ یذہب بالنفاق۔ جب مجھ پہ درود پڑھا کرو تو اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو، اس لیے کہ بلند آواز سے درود پڑھنے سے منافقت ختم ہوتی ہے۔ بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ وقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صلوات۔ سامعین گرامی قدر، ماہ ربیع الاول ہے اور پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار حکومت نے ہفتہ عشق رسول منانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں سرکار کے حوالے سے کچھ عرض کروں۔
میں نے سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 24 ہے جس کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت کل ان کان آباؤکم، محبوب کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے یعنی تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا قوم قبیلہ، تمہارے خاندان والے، تمہارے عزیز و اقارب، وہ اموال اقترفتموہا، اور وہ اموال اور وہ مال جو تم نے جمع کیے، جو تم نے کسب کیے، وتجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ بزنس کہ جس کاروبار کے مندہ ہونے کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ تمہارے گھر، وہ تمہاری کوٹھیاں، بنگلے کہ جن پر تم بہت راضی ہو۔ یہ اللہ پاک نے 8 چیزیں گنوائی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ ایک دفعہ میرے ساتھ آپ گنیں۔ پہلی چیز رب نے کیا فرمایا؟ تمہارے آباء و اجداد، دوسرے تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تیسرے تمہارے بھائی، چوتھے تمہاری بیویاں، پانچویں تمہارے رشتہ دار، قبیلے والے، خاندان والے، چھٹی چیز جو مال تم نے اکٹھے کیے، ساتویں چیز بزنس، کاروبار، اور آٹھویں چیز گھر، کوٹھیاں، بنگلے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ 8 چیزیں ان کان احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو کہ یہاں تک اللہ کا امر آ جائے۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ اللہ فرما رہا ہے اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو تم فاسق ہو، مومن نہیں ہو، اور یاد رکھو اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں کرے گا۔ رب نے کیا معیار عطا کیا؟ دیکھیے دنیا میں غالباً انسان کی محبت کا جو محور ہے یہی 8 چیزیں۔ جی انسان کی دنیا میں انہی چیزوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، بیویوں سے ہوتی ہے، خاندان والے اچھے لگتے ہیں، مال بڑا پیارا لگتا ہے جو بندہ کماتا ہے، اور گھر جو بڑی زحمت مشقت محنت سے بناتا ہے وہ گھر بڑے پیارے لگتے ہیں، جو کاروبار انسان سیٹ کرتا ہے دن رات اسی کاروبار کی فکر میں رہتا ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر میرا رسول ان 8 چیزوں سے زیادہ محبوب نہیں تو تم فاسق ہو۔ تم کیا ہو؟ فاسق ہو، اللہ کے عذاب کا پھر انتظار کرو، تم مومن نہیں ہو۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے ہونی چاہیے، تم تب مومن بنو گے۔ سامعین گرامی، اور سرکار کی محبت، خود سرکار کی حدیث ہے لا یکون المؤمن مؤمنا حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدہ، کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ یہ 8 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی رسول اللہ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ رسول اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، یہ سب سے مقدم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس رب کریم کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا ہے، اور یہ محبت اتنی عظیم شے ہے کہ سرکار نے فرمایا
اساس الاسلام لکل شین اساس اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے۔ دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ جس بنیاد پر سارے اسلام کی عمارت قائم ہے، اس بنیاد کا نام ہے محبت محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھو سارے صلوات۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، یہ سرکار کا امتی ہونا یہ رب کا کرم ہے۔ خیر الامم، سرکار کی امت۔ قرآن نے بھی کہا کنتم خیر امت، توجہ اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو جو مصطفیٰ کی امت، لیکن اس بہترین امت کی شرط رب نے لگائی ہے۔ تم بہترین ہو کب؟ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرو گے، اچھائیوں کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا، برائیوں سے روکنا، تو پھر تم خیر امت۔ اور سامعین گرامی توجہ چاہیے، جس طرح سرکار دو عالم تمام انبیاء سے افضل، سرکار کی امت تمام امتوں سے افضل۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب قیامت کا دن وہ کیسا دن ہوگا جس دن ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے، اور آپ کو ہر نبی پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ علی نقی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جس مرتبے پر گزشتہ انبیاء کھڑے ہوں گے، اسی مرتبے پر مصطفیٰ کی امت کھڑی ہوگی۔ جس رتبے پر گزشتہ نبی کھڑے ہوں گے، اس مرتبے پر سرکار کی امت کھڑی ہوگی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور سامعین گرامی اللہ کا کرم ہے کہ سرکار کا کلمہ ہمیں نصیب ہوا۔ رب جانتا ہے، روایت موجود ہے گزشتہ انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء رب سے دعا کرتے چلے گئے، اے اللہ ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے، اور رب نے ہمیں بغیر دعا کے اپنے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ والوں نے رسول اللہ کی قدر نہ کی، اذیتیں دیں، اعلان رسالت کے بعد دکھ دیے، کوڑا پھینکا جاتا تھا، پتھر مارے گئے، بالآخر رسول اللہ کو مکہ سے نکلنا پڑا، ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا، سرکار نے صبر کیا، صبر کا حکم تھا، اور پھر اس صبر کے نتیجے میں کامیابی رب نے کتنی عطا کی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ وہ جو دکھ دے رہے تھے، وہ جو اذیتیں پہنچا رہے تھے، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہی مشرک، وہی کافر فوج در فوج، گروہ در گروہ سرکار کا دین قبول کر رہے تھے اور اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ بولیے یہ تھی نا عزت، یہ صبر کا نتیجہ۔ ایک صلوات پڑھو سارے حضرات۔ اچھا توجہ رہے میری طرف۔ اچھا اب جب فوج در فوج لوگ قبول کر رہے تھے اسلام کو، تو کچھ لوگوں نے، توجہ رہے، کچھ لوگوں نے سرکار کے سامنے اظہار کیا اس بات کا کہ یا رسول اللہ ہمارا آپ پر احسان ہے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کی پارٹی جوائن کی ہے، آج کل کی جو اصطلاح ہے، ہم اپنی پارٹی چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں آ گئے۔ آیت پڑھنے لگا یمنون علیک ان اسلموا، محبوب یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، محبوب نو مسلموں سے کہہ دو تم نے اسلام قبول کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں ایمان کی ہدایت کر دے۔ جی یا رسول اللہ،
میرا محبوب ان لوگوں سے کہہ دو جو یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ آپ کا پڑھ رہے اسلام قبول کر رہی ہے، نہیں، لا تمنوا علیہ اسلام، خبردار اپنے اسلام کے ذریعے سے مجھ پر احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، یہ اللہ کا تم پر احسان، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی۔ اب میرے دوستو وقت تھوڑا ہے پڑھنے والے، الحمدللہ فضلاء علماء بہت زیادہ ہیں، اللہ آپ کی اس محبت عقیدت کو ہمیشہ سلامت رکھے اور سدا سلامت رہیں، سدا۔ اچھا اب اگر اجازت دیں تو 10 منٹ ہیں میرے پاس، میں جلدی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے حوالے سے ہماری کچھ ذمہ داریاں قرآن میں بیان فرمائی، سرکار کے حوالے سے ہے اجازت میں عرض کروں تو دوستو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوسری ذمہ داری، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اللہ کی اطاعت بھی کرو، جب تم نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر رسول کی اطاعت بھی کرو، اور جب تم نے علی ولی اللہ و ابناء المعصومین حجج اللہ پڑھ لیا تو پھر صاحبان امر کی اطاعت بھی کرو۔ جی رسول کی اطاعت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگلی ذمہ داری، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اطاعت بھی کرنی ہے، رسول اللہ کی اتباع بھی کرنی ہے، اور اگر تم اتباع رسول کی منزل پہ فائز ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ہمارے لکھنؤ کے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے شاید والد بزرگ ہوا، ڈاکٹر قلب عابد یا چچا، مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے، ڈاکٹر قلب عابد سے لکھنؤ میں ایک عیسائی نے سوال کیا کہ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا جو لقب ہے حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، تو وہ لقب پورے قرآن میں ہے ہی نہیں، جبکہ باقی انبیاء کے القاب یا مشتقات قرآن میں مل جاتے ہیں۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ موسیٰ سے ہم کلام ہوئے تو کلیم اللہ ٹھہرے، عیسیٰ کو اللہ نے اپنی روح قرار دیا، تو آپ کے نبی کا لقب نہیں ہے، باقی انبیاء کے القاب ملتے ہیں۔ ایک عیسائی کا سوال ہے، اب سوال تو بظاہر جاندار ہے جی کہ قرآن جس سرکار پر نازل ہوا اس کا لقب حبیب اللہ قرآن میں ہی نہیں، تو ڈاکٹر صاحب کا جو جواب ہے نا اس سے زیادہ جاندار ہے۔ ہاں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو باقی انبیاء کی طرح اگر ہمارے نبی کا بھی لقب حبیب اللہ قرآن میں آ جاتا تو باقی انبیاء سے امتیاز کیا ہوتا اور فضیلت کیا ہوتی۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ابراہیم کو اپنا خلیل کہا، لیکن رب نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا ابراہیم جو تیری اتباع کر لے گا میں اسے بھی خلیل بنا لوں گا۔ موسیٰ کو کلیم بنایا، رب نے یہ نہیں کہا موسیٰ جو تیری اتباع کر لے گا اسے بھی کلیم بنا لوں گا۔ عیسیٰ کو روح قرار دیا، رب نے یہ نہیں کہا عیسیٰ جو تیری اتباع کرے گا میں اسے بھی اپنی روح قرار دوں گا، لیکن فرمایا یہ شرف اللہ نے ہمارے نبی کے لیے رکھا کہ رب نے فرمایا محبوب جو تیری اتباع کر لے گا میں اسے بھی اپنا حبیب بنا لوں گا، جو تیری اتباع کی منزل پر آ جائے گا میں اس سے بھی محبت کرنے لگ جاؤں گا، وہ میرا محبوب ہے۔ اگلی ذمہ داری سورہ مبارکہ حجرات میں بہت ذمہ داری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خبردار اللہ سے آگے بھی نہ بڑھنا، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو امام جماعت ہوتا ہے آگے ہوتا ہے یا پیچھے؟ آگے، ایسا ہی ہے، ماموم مقتدی پیچھے، امام آگے۔
اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں نے رسول کو نماز پڑھائی، تو رسول سے آگے کھڑا ہوگا یا پیچھے؟ آگے۔ تو قرآن تو کہتا ہے مومن ہو تو خبردار میرے رسول سے آگے نہ بڑھنا، اگر آگے بڑھ جاؤ تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ عجیب بات ہے، باطل نماز کو دلیل خلافت بنائے پھرتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آلہ۔ یا رسول اللہ، اگلی ذمہ داری، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو خبردار نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا، آواز بلند نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور خبردار اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے نام لے کے پکارتے ہو، خبردار میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو۔ جو عربوں کا کیا ہوتا تھا، غیر مہذب لوگ تھے، یا محمد، یوں کہہ کے پکارنا۔ رب نے فرمایا خبردار میں اللہ جب اپنے محبوب کو نام لے کے نہیں پکارتا تو تم کون ہو تو میرے محبوب کو نام سے پکارو۔ اور میرے دوستو بلا استثناء کہہ رہا ہوں، بلا استثناء رب نے قرآن میں جس اپنے نبی کو بھی پکارا نام سے پکارا، سرکار کو جب بھی پکارا القاب سے پکارا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط منا بسلام، یا موسیٰ ما تلک بیمینک، یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ جتنے انبیاء کو پکارا نام کے ساتھ اور محبوب کو جب بھی پکارا القاب سے پکارا، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یا ایھا المزمل۔ لا تجہروا، خبردار ایسے نہ پکارو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ اور ہم قرآن میں فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے محبوب جو نبی پاک کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے یوں آواز دینی یا محمد اخرج الینا، اللہ فرماتا ہے جو دیواروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ اکثر بے عقل ہیں، اکثر پاگل ہیں، عقل نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ اور رب نے فرمایا سنو تمہیں حق نہیں ہے کہ باہر کھڑے ہو کے میرے محبوب کو آوازیں دے کے گھر سے پکارو۔ قرآن نے ادب سکھایا، رسالت کا ادب یہ قرآن سورہ حجرات میں حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کو میرے نبی سے کام ہے خبردار نہ دق الباب کرنے کی ضرورت، نہ گھنٹی دینا تمہیں جائز ہے، تم کرنا میرے محبوب کے دروازے پہ آ کے بیٹھے رہنا، جب میرا محبوب اپنی مرضی سے نکلے پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرو۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، برائے سیت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ اس آیت کے بعد پھر یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کرنا شروع کیا مسلمانوں نے۔ اور سرکار دو عالم جب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے گھر آئے نا تو پہلی بار بی بی پاک نے یا رسول اللہ کہہ کے بابا کو سلام کیا۔ سرکار کو سلام کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ سیدہ سمجھنی کہ میرے بابا کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ بابا جان کیا ہوا؟ سلام کا جواب نہیں دیا، میرا انداز پسند نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی تو مجھے پہلے کی طرح بابا جان کہہ کے سلام کر یا آباتا کہہ کے سلام کر۔ بابا یہ آیت جو آ گئی فرمایا فاطمہ بیٹی یہ آیت تیرے لیے نہیں ہے، یہ آیت ان عربوں کے لیے ہے جو مقام النبوت اور مقام رسالت سے آشنا نہیں ہے۔ رب نے انہیں ادب سکھایا ہے، تو مجھے جب بابا جان کہہ کے سلام کرتی رب راضی ہوتا ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اگلی ذمہ داری یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والو اللہ سے بھی خیانت نہ کرنا، اللہ کے رسول سے بھی خیانت نہ کرنا۔
اب یہ اللہ سے خیانت کیا ہے اور رسول اللہ سے خیانت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا اللہ سے خیانت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر اللہ کی اطاعت نہ کرنا، یہ اللہ سے خیانت ہے۔ اور رسول اللہ سے خیانت کیا ہے؟ رسول نے کوئی امانت رکھوائی، ہاں مفسرین نے لکھا رسول سے خیانت یہ ہے محمد الرسول اللہ بھی پڑھے پھر رسول کی سنت پر عمل نہ کرے۔ رسول اللہ کی سنت سے انحراف، رسول اللہ کی سنت سے اعراض، رسول اللہ کی سنت سے منہ پھیرنا، یہ رسول سے خیانت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق یقیناً رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں صرف 2 نبی ہیں اللہ نے جنہیں اسوہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی رب نے قرآن میں اسوہ قرار دیا ہے، سرکار دو عالم کو بھی رب نے اسوہ قرار دیا ہے، لیکن جناب ابراہیم کا اسوہ کو محدودیت ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے برات از شرک و برات از مشرکین کے طور پر اسوہ بنایا۔ شرک سے اور مشرکین سے ایسے ہی دور رہو جیسے میرا ابراہیم شرک سے دور ہے۔ لیکن سرکار دو عالم کو اللہ تعالیٰ نے تمام زندگی کے معاملات کے لیے اسوہ قرار دیا ہے۔ لقد کانا، علماء تشریف فرمائے، اور یہ کانا استمرار کے لیے، رسول اللہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نمونہ عمل نہیں تھے، سرکار دو عالم قیامت تک کے لیے آنے والے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل۔ شیعان عہد قرار، او محبان پیغمبر والے پیغمبر، اب سرکار کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ماہ ربیع الاول ہے، ماہ میلاد النبی۔ میرا سوال ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کی سیرت پر کوئی ایک کتاب پڑھی ہے؟ سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، سینکڑوں رسول اللہ کی سیرت پر، سرکار کی سوانح حیات پر، سرکار کی زندگی پر کتنا مطالعہ کیا ہم نے؟ رسول اللہ کی سیرت کو کتنا پڑھا؟ کتنی لائبریریاں آپ نے کھنگالی ہیں اس حوالے سے؟ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت پر ایک کتاب نہیں پڑھی۔ مجھے جملہ یاد ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا، انہوں نے تو بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیرت البشر، سیرت سید البشر کانفرنس، سیرت النبی کانفرنس، سیرت رسول اعظم کانفرنس۔ وہ فرماتے تھے کہ دکھ اس بات کا کہ عنوان کانفرنس کا ہوتا ہے سیرت النبی، بعد اس جلسے میں بھی صرف سورت نبی پر رہتی بس، گورا مکھڑا زلفان کالی، بس اس سے آگے کچھ۔ اور میرا بھائی خدا کے لیے پیغمبر کی سوانح حیات، سرکار کی سیرت کا مطالعہ کرو، بہترین اسوہ رب نے سرکار کی سیرت کو قرار دیا۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں جلدی سے سرکار کی سنت، 2-4 سنتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور سننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ خان صاحب نے پڑھنا، ایک صلوات ذرا پڑھو سارے بلند آواز۔ خمس لست بتارکہن حتی الممات، سرکار کی حدیث ہے میری 5 سنتیں، میرے 5 عمل، میرے 5 طریقے ایسے ہیں تا دم مرگ میں جن پر عمل پیرا رہوں گا۔ پہلی سنت العقل مع العبید علی الحزیز، یوں مٹی پہ بیٹھ کے غلاموں کے ساتھ کھانا کھا لینا۔ بولو، مٹی پہ بیٹھ کے غلاموں کے ساتھ کھانا کھا لینا، یہ عاجزی ہے ہمارے اندر؟ ہم میں سے کوئی ہے اتنا عاجزی رکھنے والا کہ نوکر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، اپنے ماتحت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے؟ پیغمبر اور آل پیغمبر کے گھرانے میں ملے گی سیرت۔ امام رضا علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک سارے غلام دسترخوان پر بیٹھ نہ جائیں، اور امام رضا اپنے ہاتھوں سے غلام کو پلیٹ میں کھانا نکال کے دیتے تھے اور غلاموں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ آج کوئی زمیندار ہے، کوئی جاگیردار ہے، کوئی پیر ہے، کوئی سید ہے، تو وہ تو اپنے ساتھ بیٹھنے بٹھانے کو بھی تیار ہے۔
اور سرکار کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ صحابہ کے درمیان جب موجود ہوتے تھے نہ پلنگ ہوتا تھا، نہ صوفہ ہوتا تھا، نہ ممبر ہوتا تھا، نہ کرسی ہوتی تھی، نہ مسند ہوتی تھی، عام صحابہ کے درمیان اس طرح بیٹھے ہوتے تھے۔ نووارد شخص جس نے پہلے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوتا تھا، جب وہ مجلس میں آتا تھا اس کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم رسول اللہ، تم میں اللہ کا رسول کون ہے؟ یہ سرکار کی عاجزی تھی، یہ سرکار کی انکسار تھی۔ اور میرے دوستو، سرکار کی سیرت کا اگلا نمایاں ترین پہلو جو آج سارے مسلمانوں میں سے ختم ہو گیا، وہ عفو درگزر، عفو درگزر۔ تھانے بھرے پڑے، کچہریاں بڑی بڑی، وہ معاف کرنا کدھر گیا؟ ہم انتقام کا مجسمہ بن گئے، دکھ دے کے نکالا مکہ سے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ فاتحانہ انداز میں رسول اللہ مکہ میں داخل ہو۔ جب سرکار آئے تھے نا فتح مکہ کے موقع، فاتحانہ انداز میں ایک لشکر جرار لے کے تو صحابہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ سرکار نے سنا، فرمایا خبردار کوئی یہ نعرہ نہ لگائے، یہ نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے، آج عفو درگزر کا دن، آج معاف کرنے کا دن، لا تصریف علیکم۔ میری دوسری سنت رقوب الحمار، گدھے کی سواری، فرمایا مرتے دم تک کرتا رہا۔ چاہتے تو اعلیٰ عربی نسل کے گھوڑے منگوا سکتے تھے، مہیا ہو سکتے تھے، جنت کی سواریاں آ سکتی تھیں، لیکن فرمایا نہیں، کم ترین سواری، ہاں جی، فرمایا میں اس پہ سواری کرتا رہوں گا تاکہ میری امت کا غریب سے غریب بندہ اس کے دل میں یہ بات نہ آئے۔ اللہ، یہ ہے ریاست مدینہ۔ یہ اگلی سنت، فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرنا، ہاتھ سے کام کرنا۔ بکری کا دودھ خود دوتے تھے، اپنا پھٹا جوتا خود سیتے تھے، اپنے پھٹے لباس کو خود پیوند لگاتے تھے، اور سرکار کی حدیث ہے ملعون من القى كله على الناس، لعنتی ہے وہ شخص جو سارا بوجھ لوگوں پر ڈال دے۔ ایک غزوہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کھانے کا اہتمام ہونے لگا، کوئی صحابی جانور ذبح کرنے لگ گیا، کوئی پکانے کا، کوئی آٹے کا، کوئی روٹی کا۔ سرکار نے فرمایا میرے ذمہ کوئی کام لگاؤ۔ ہاں جی، کہنے لگے بے ابی انتم، بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں گے، آپ کام کریں گے؟ فرمایا میں کام نہیں کروں گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ رسول اللہ لکڑیاں چن کے لا رہے تھے، رسول اللہ لکڑیاں چن کے، اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ بھی رسول اللہ کی سنت۔ اگلی سنت لبس الصوف، سوتی لباس پہننا۔ سرکار کی سیرت و سنت ہے، سرکار سوتی لباس پہنتے تھے، پسند کرتے تھے، اور سفید رنگ ہوتا تھا، یہ سرکار اسلام کو پسند فرماتے تھے۔ اور آج جتنے یہ سکن کے ڈاکٹر ہیں، ماہر امراض جلد جو ہیں، ماہرین، وہ سب کہتے ہیں سوتی لباس پہننا شروع کر دو، انشاءاللہ تمہارے جو ہے نا جی 50% سے زیادہ جلد کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی سرکار سوتی لباس زیب زن فرماتے ہیں۔ آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا کپڑے نکل ہیں جو جوانوں نے پہنے ہوتے ہیں نا، پینٹیں اور یہ ٹراؤزر مراؤزر، مجھے تو لگتا ہے جہنم سے کپڑا آیا ہے۔ تو یہ جلدی امراض کا علاج ہے سوتی سادہ لباس پہننا۔ اگلی سنت تسلیم علی الصبیان، مرتے دم تک میں بچوں کو سلام کرتا رہوں گا۔ اللہ جانتا ہے اب سب کی ہماری عقل حیران ہو جائے گی کہ یہ کیا سنت۔ قبلہ موجود ہے انہو لم یسبق بالسلام قط، رسول اللہ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے، ساری زندگی سلام کرنے میں کسی نے پہل نہیں کی، ہمیشہ رسول اللہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ رسول اللہ نے تو بڑی کوشش کی ہمارے اندر کہ فرعون مر جائے، لیکن وہ پھر کسی نہ کسی صورت میں زندہ ہے۔ ہمیں بچہ سلام نہ کرے کہتے ہیں بڑا بدتمیز بچہ ہے، رسول اللہ بچوں کو سلام۔ ہمارے اندر ہے جذبہ ہم اپنے گھر کے نوکر کو سلام کریں، کسی پیر میں ہے جذبہ مرید کو سلام کرے، کسی افیسر میں ہے جذبہ اپنے ماتحت کو سلام کرے، کوئی استاد رکھتا ہے جذبہ اپنے شاگرد کو سلام کرے۔ رسول اللہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، اور فرمایا مرتے دم تک میں بچوں کو بھی سلام کرتا رہوں گا۔
اب آپ کی قوم کا کیا پوچھنا، آپ کو تو ویسے اس رسول کی سنت سے فارغ کر دیا گیا، اب تو سلام ویسے ہی تمہارے ختم ہو گیا، اب تو یا علی مدد نے جگہ لے لی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم سے مجھے شیعت کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، اپنی شیعت کی خیر مناؤ۔ یا علی مدد ہمارا ایمان ہے۔ مولانا غلام علی شاہ صاحب قبلہ کی ایک ویڈیو فیس بک پہ جو جوان بیٹھے وائرل ہوئی ہے، ان کے جملے ہیں۔ مولانا غلام علی شاہ صاحب فرماتے تھے ہم تو یا ہر مدد کے بھی قائل ہیں، آپ 1000 بار یا علی مدد کہیں، لیکن یاد رکھنا مولا امیر المومنین کی محبت تمہیں رسول کی سنت پر عمل کرنے سے نہ روکے۔ آپ پڑھ لیں نہج البلاغہ میں 182 نمبر جو خطبہ ہے، وہ مولا کے صاحب جو مولا کی زندگی میں جامع شہادت نوش کر گئے تھے، مولا امیر المومنین کو یاد کر کے روتے تھے۔ این عمار این عمار و این ذو الشہادتین و این کیا تھا حیثم بن تیہان، ان کو یاد کر کے روتے تھے۔ ان کی صفت کیا بتائی؟ مضوا علی الحق احیوا السنہ و عماتوا البدع۔ مولا علی فرماتے تھے میرے یہ وہ ساتھی تھے جو حق کے راستے پر چلے، انہوں نے بدعتوں کو ختم کیا، سنتوں کو زندہ کیا۔ اور عزادار مولا حسین کے تشریف فرماؤ، امام حسین کربلا میں کیوں آئے تھے؟ اسیرت سیرت جدی رسول اللہ، نانا کی سیرت دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اور کربلا پہنچ کے جو بصرہ والوں کو خط لکھا تھا، اس میں یہ جملے تھے وَلَا تَرَوْنَ أَنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَالْبِدْعَةَ قَدْ حُيِّيَتْ۔ او بصرہ والوں تم دیکھ نہیں رہے، میرے نانا کی سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ میں حسین کربلا میں آیا ہوں، میرا ساتھ دو تاکہ میں نانا کی سنتوں کو زندہ کروں۔ مولا علی کا حقدار بھی وہی ہے اور امام حسین علیہ السلام کا عزادار بھی وہی ہے جو رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرے۔ مومن کا مومن پر حق ہے، مومن مومن کو ملے تو سلام کہہ کر ملے، السلام علیکم۔ بات سمجھ آئی ہے؟ میں تو یوں سمجھتا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ 70 نیکی ہے سلام میں، کتنی؟ 70 نیکی ٹوٹل۔ 69 نیکی جو پہل کرتا ہے، جو سلام کرتا ہے، 69 نیکیاں وہ لے جاتا ہے، اور 1 نیکی جواب دینے والے کو سلام کرنا مستحب ہے۔ جواب دینا سننا سلام کرنا مستحب، سنت، جواب دینا واجب۔ جو سنت پہ عمل کر رہا ہے اس کو مل رہی 69 نیکیاں، جو واجب ادا کر رہا ہے اس کو مل رہی ہے 1 نیکی۔ اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ مکہ کا حج صرف 1 حج کیوں ہے اور زیارت حسین پہ 70 حج کیوں ہے؟ یہ اس رب کریم کی مرضی۔ جو مستحب اور سنت عمل ہے اس پہ زیادہ ثواب۔ اور یاد رکھنا 70,000 بار بھی مولا حسین کی زیارت کر لو، جو مکہ والا حج ہے نا، جو واجب ہے وہ ادا۔ سلام میں پہل کرو، زیادہ نیکی کماؤ، تم بڑے ہو، ہاں جی تم سربراہ ہو تو اللہ چاہتا ہے، شریعت چاہتی ہے ثواب بھی زیادہ تم حاصل۔ پہلے السلام علیکم یہ پہچان۔ بس میرا بیان ختم ہو گیا، صرف 1 سنت رسول کی اور عرض کرتا۔ جنگ طائف کا جب اختتام ہوا نا، جنگ طائف کا، تو عورتیں کنیزیں بنا لی گئیں، مرد جو تھے وہ غلام بن گئے۔ اس میں حاتم طائی کے قبیلے کے 40 افراد بھی قید ہو گئے، اس میں حاتم طائی کی بیٹی بھی قید ہو گئی، کنیز بنا لی۔ یہ قیدی سارے لائے گئے مدینہ، غلام بھی اور کنیزیں بھی۔ سید الانبیاء قیدیوں کو جب دیکھنے آئے تو حاتم طائی کی بیٹی صفانہ نام لکھا تاریخ نے، اس نے جرأت کی، قید تھی، ہاتھوں میں رسیاں تھیں، قید تھی، اس نے جرأت کی، رسول اللہ کو تعارف کروایا، یا رسول اللہ میرا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، میرا باپ مسافروں کی مدد کرتا تھا، میرے باپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ کے رسول میں حاتم طائی کی بیٹی، خدا کی قسم، روایت کے لفظ ہیں، جب سنا نا کہ حاتم طائی کی بیٹی، سرکار نے فرمایا اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دو، یہ سخی کی بیٹی ہے۔ سرکار نے ایک چادر دی اور خود صفانہ کے سر پر اڑائی،
ایک نیا جوڑا لباس رسول اللہ نے عطا کیا، فرمایا اس کا باپ سخی تھا، احترام کرو اس کا۔ عرض کر دی اللہ کے رسول میں اکیلی نہیں، میرے قبیلے کے 40 افراد بھی قید ہیں۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا سخی کی بیٹی سفارش کر رہی ہے، سب کو آزاد کر دو۔ 40 افراد بھی آزاد ہو گئے۔ اللہ رسول کی سنت تو یہ تھی، میں کہوں گا زینب کبریٰ سخی کی نہیں، زینب کبریٰ تو علی جیسے کریم کی بیٹی تھی، زینب کبریٰ تو رسول کی بیٹی تھی۔ کیا عزت کی، مسلمانوں نے سر سے چادر سین لی، ہاتھوں میں رسم پہنا دیے، کوچا کو کوچا دیار بدیار، اور جب بھی موقع ملتا تھا یہی کہتی تھی مسلمانوں میں تمہارے رسول کی بیٹی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل